أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے ہی رب کی طرف ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. میں مہمان خصوصی جناب حسن محمد خان صاحب امیر الجامعہ رفع انٹرنیشنل یونیورسٹی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تقریب تقسیم اسناد کے آغاز کا اعلان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تقریب تقسیم اسناد کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں. میں محترم رئیس الجامعہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. محترم شیخ الجامع، قابل احترام سربراہان کلیات و مدیران مراکز علمی، محترم ارکان مجلس امنا اور مجلس جامع، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، ان کے والدین اور شرکائے 15واں جلسہ تقسیم اسناد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جلسہ تقسیم اسناد میں گرمجوشی کے ساتھ آپ سے خوش آمدید کہتا ہوں. گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں اطلاعی تمغہ حاصل کرنے والے تمام طلباء و طالبات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کے عملی میدان میں کامیابی اور آخرت میں فلاح سعادت سے نوازے. عزیزان گرامی، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے خصوصی فضل و کرم اور عنایات اور رفاق کے بانی چانسلر اسلامی میڈیکل کالج ٹرسٹ کے منتظم اعلیٰ مرحوم جناب ذوالفقار خان صاحب اور دیگر مؤسسین ادارہ کے خلوص اللہ پر اعتماد کے نتیجے میں آج ہم اس اعلیٰ تعلیمی ادارے کے 25 سال مکمل ہونے پر اپنے رب کا شکر کرنے قابل ہو سکے. یہ علمی سفر کٹھن مراحل سے گزرا اور ان مراحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قدم پر ہماری امداد رہنمائی فرمائی. بلا شبہ وہی اصل کارساز، نصرت اور کامیابی دینے والا ہے. جس نیکی کا آغاز 1996 میں اسلامی انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے قیام سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی اور 1998 میں اسلامی انجینئرنگ کالج اور 2000 میں رفع انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن قیام آیا. 2002 میں ہمیں بطور فیڈرل چارٹر یونیورسٹی تسلیم کیا گیا. 2001 میں ہم نے اسلامی میڈیکل کالج کو ایک مستقل طور پر قائم کیا اور 2004 میں رفع انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز کا قیام عمل میں آیا. 2004 میں رفع انسٹیٹیوٹ لیڈرشپ اور 2006 میں رفع انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس قائم ہوا. 2007 میں رفع کالج آف ریہیبلیٹیشن سائنسز راس الخیمہ کالج آف ڈینٹل سائنسز بنا
اور 2008 میں رفا سینٹر آف اسلامک بزنس، 2011 میں رفا انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی، 2012 میں رفا انسٹیٹیوٹ آف سسٹم انجینئرنگ اور رفا لاہور کیمپس، 2014 میں رفا انسٹیٹیوشن ہاسپٹل سرٹیفائڈ ہوا ISO 2015 سے، اور رائے ونڈ میں لاہور میں ہمارا کیمپس قائم ہوا۔ 2016 میں قائد اعظم اسٹیٹ لاہور کیمپس بنا، اور 2017 میں رفا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیئر اینڈ پیشنٹ سیفٹی، 2018 میں رفا انسٹیٹیوٹ آف لائف اسٹائل میڈیسن اور رفا گلبرگ گرین کیمپس، اور 2019 میں ملاکنڈ کیمپس قیام عمل میں آیا۔ اس سے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اللہ کی مہربانی سے تقریباً ہر 1 یا 2 سال کے اندر ہم نے ایک ہدف کو حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ اس وقت رفا کی 8 کلیات ہیں جن میں ملحقہ ادارے اور مراکز علم کام کر رہے ہیں۔ آپ سب کو علم ہے کہ ان فیکلٹیز کے نام فیکلٹی آف ہیلتھ میڈیکل سائنسز اسلامی میڈیکل کالج 1996 میں قائم ہوا، اور اس کے ساتھ ادارے مزید بنتے چلے گئے۔ فیکلٹی آف انجینئرنگ اپلائیڈ سائنسز جس کا بنیادی ادارہ سن 98 میں قائم ہوا، اور ایسے ہی فیکلٹی آف کمپیوٹنگ رفا انفارمیٹکس، اور اس کے بعد فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز، فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز، فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز، فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز، فیکلٹی آف ریہیب سائنسز۔ یہ وہ ادارے ہیں جو الحمدللہ آج سرگرم عمل ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یونیورسٹی کی افرادی قوت بھی اسی لحاظ سے بڑھتی رہی ہے۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے طلبہ و طالبات کی تعداد 22,270 ہے، جن میں 10,569 طلبہ اور 11,701 طالبات شامل ہیں۔ رفا میں 146 اکیڈمک پروگرامز جاری ہیں، ان میں 63 انڈر گریجویٹ، 60 گریجویٹ اور 23 ڈاکٹریٹ کی سطح پر اور 12 ایسوسیٹ ڈگری کے پروگرام شامل ہیں۔ ہمارے معلمین اور معلماء کی تعداد کل 908 ہے، جن میں 232 افراد PhD کی سند رکھتے ہیں اور 423 افراد MPhil یا ماسٹر سند رکھتے ہیں۔ 59 افراد FCPS، MCPS اور 194 افراد ماسٹر سند رکھتے ہیں۔ اساتذہ و طلباء کا تناسب 20 اور 1 کا ہے جو IGC کے مطابق ہے۔ مجھے بتانے میں مسرت محسوس ہوتی ہے کہ سال 2019 اور 20 میں ہمارے اساتذہ نے 347 تحقیقی علمی مقالات امپیکٹ فیکٹر رسائل میں طبع کیے تھے۔ اس کے مقابلے میں سال رواں 2020-21 میں 645 مقالات امپیکٹ فیکٹر مسائل میں شائع ہوئے ہیں، جس کا مجموعی امپیکٹ فیکٹر 776.387 بنتا ہے۔ گزشتہ سال 113 مقالات نان امپیکٹ فیکٹر رسائل میں شائع ہوئے، اور اس سال 153 مقالات اس میں شامل ہوئے۔ 2021 میں رفا یونیورسٹیز کے 32 فیکلٹی ممبر کانفرنس میں شریک ہوئے، جبکہ ملک کانفرنس میں 15 فیکلٹی نے شرکت کی۔ ہمارے علمی تحقیقی تربیت کے ادارے نے ریئر اور اورک نے اس تعلیمی سال میں اساتذہ کی فنی علمی تربیت کے لیے 23 ورکشاپس منعقد کیں، جن میں 3,000 سے اوپر معلمین و معلمات نے تربیت حاصل کی۔ OB کی تربیت کے لیے بھی 24 کورس کیے گئے۔ ہم نے کووڈ کے باوجود جو کانفرنسیں منعقد کیں، اس میں انٹرنیشنل کانفرنس آف میڈیکل ایجوکیشن جو ہر 2 سال بعد ہوتی ہے، انٹرنیشنل کانفرنس آف ریہیب سائنسز، انٹرنیشنل کانفرنس آن اسلامک اسٹڈیز، انٹرنیشنل کانفرنس آن پیس اینڈ پراسپیرٹی ان ایشیا، انٹرنیشنل کانفرنس آن ہیومن رائٹس ان آکوپائڈ کشمیر، انٹرنیشنل کانفرنس آن لائف اسٹائل میڈیسن اور انٹرنیشنل کانفرنس آن فٹ پرنٹس آف COVID-19 شامل ہے۔ اس سال ہمارے اساتذہ نے تحقیقی پروجیکٹ کے حوالے سے جو کامیابی حاصل کی ہے، اس میں NRPU HEC کے پروجیکٹس میں 15.5 ملین، اوریکل کراؤڈ پروجیکٹ میں 0.14 ملین، ایراسمس پروگرام میں 8.9 ملین، TTSF میں 12.61 ملین، اور بایو میڈیکل کے شعبے نے 34.4 ملین کی گرانٹس حاصل کیں۔ اس طرح مجموعی تعداد 71.5 ملین گرانٹس حاصل کی گئیں۔
اس سال ہم نے 1 اپریل کو کووڈ کی بنا پر آن لائن کانفرنس منعقد کی، اپنی میڈیکل کانفرنس، جس میں 300 مقالات پیش کیے گئے اور 10 عالمی شہرت کے حامل افراد نے ورکشاپ پیش کی، اور ایسے ہی ریہیب سائنسز نے لاہور میں آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا مئی کے اندر، اس میں 200 مقالات پیش کیے گئے۔ کووڈ کی وبا سے پہلے 2012 میں ہم نے معلم آن لائن سافٹ ویئر کے ذریعے تعلیمی تدریسی عمل کا آغاز کر دیا تھا، اس لیے کووڈ کی بنا پر جب HEC کی جانب سے کلاسز کو معطل کیا گیا تو رفاح ملکی وہ یونیورسٹی تھی جس نے فارمل تعلیمی نظام بند ہونے کے بعد اللہ کے رب العزت کی فضل سے 10 دن میں آن لائن تدریس کا آغاز کر دیا۔ 2019 میں ہم نے SAP کا نفاذ کیا اور 2020 میں جدید ڈیٹا سینٹر کا قائم کیا گیا۔ اس وقت رفاح کے 5 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، جن میں IMC پاکستان ریلوے ہاسپٹل راولپنڈی، یہ 1998 سے ہمارے ساتھ ہے، 350 بیڈ کا، رفاح ہاسپٹل سہالہ، یہ 160 بیڈ کا 2015 میں قائم ہوا، اسلامی ڈینٹل ہاسپٹل 125 کرسیوں کے ساتھ، اور ہارٹس انٹرنیشنل 100 پلنگوں کے ساتھ۔ ہمارے یونیورسٹی کے جو کالج انہانسمنٹ سیل ہے QEC، اس میں اللہ کی مہربانی سے گزشتہ 5 سالوں سے ہم پاکستان کی تمام جامعات کے اندر اعلیٰ ترین تناسب پر ہیں، یعنی 97 کچھ ہمارا رینکنگ ہے جو ملک کی یونیورسٹی میں سب سے ممتاز ہے۔ HEC کے طے شدہ تعلیمی معیار کو یقین بنانے کے لیے QEC نے مختلف شعبوں میں MS MPhil PhD کے پروگرامز کا فنی تکنیکی جائزہ مکمل کروایا، اور اس کے زیر اہتمام یونیورسٹیوں کی عالمی درجہ بندی میں بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے تمام ڈینز ڈائریکٹرز کے ساتھ مشاورتی اجلاس کیے گئے، اور تمام کلیات میں QEC کے اشتراک سے ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے لیے عدد شمار جمع کروائے گئے۔ ہمارا لائبریری سے متعلقہ شعبہ انفارمیشن سائنسز کا، اس میں طلباء اور طالبات اور اساتذہ کی تعلیم و تحقیق کے لیے ہم نے بہت عرصے پہلے ہی اپنا ایک پورٹل تیار کیا تھا جس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہماری 11 لائبریریاں ہیں جنہیں اور 2 ریسورس سینٹر ہیں، تحقیق کا کام کیا جا رہا ہے۔ جنوری 2021 سے جون 21 کے دوران 6598 کتب کا اضافہ کیا گیا۔ اس وقت لائبریری کے اندر 67,372 کتب کا ذخیرہ موجود ہے۔ طلباء اور طالبات کو 18,000 سے زیادہ اوپر آن لائن ریسرچ جرنلز کی فراہمی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور 36 ملین آن لائن ریسورس سروسز دریافت ہیں۔ 800 کورسز پر معلومات ہمارے پاس موجود ہیں۔ شعبہ تربیت نے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے طلباء و طالبات اور معلمین و معلمات کے لیے ایسے پروگرام تیار کیے ہیں جو ان کی شخصیت اور سیرت کی تعمیر میں مددگار ہوں۔ چنانچہ اس دوران میں مینٹرنگ، کاؤنسلنگ اور دیگر شعبوں کے تحت ہم نے غیر معمولی طور پہ ورکشاپ کا اہتمام کیا جو آن لائن کی گئیں، اور ایسے ہی پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی طور پر جو خاندان کو مسائل درپیش ہیں اس کے پیش نظر ہم نے فیملی لائف ان 21st سینچری کے عنوان سے ایک آن لائن سرٹیفکیٹ کورس شروع کیا، جس کا دورانیہ 4 ہفتے ہے اور 4 مہینے ہے۔ اس کے اندر پہلے کورس میں 120 افراد نے شرکت کی، اس میں خواتین و مرد شامل تھے، اور دوسرے کورس میں جو انشاءاللہ اب شروع ہوگا ستمبر سے، اس میں 250 طلباء و طالبات داخلہ لے چکے ہیں۔ یونیورسٹی میں طلباء کی تربیت اور ان کی نشو و نما کے لیے نہ صرف ڈپارٹمنٹ آف تربیہ بلکہ اسٹوڈنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ SSD غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس زمانے میں جبکہ کووڈ کی وجہ سے بہت سے رکاوٹیں تھیں، اس سب کے باوجود اس شعبے نے کھیلوں، علمی ادبی مقابلوں کے انعقاد میں کہیں واقع نہیں کی، اور اس طرح سے دیکھا جائے تو قرأت، نعت، ملی نغموں، ترانوں، تقاریر کے 8 میگا ایونٹس کا انعقاد کیا گیا۔ یوم اقبال، یوم سقوط ڈھاکہ،
یوم قرارداد پاکستان کی مناسبت سے آن لائن کوئز کا مقابلہ کیا گیا۔ اسپورٹس ڈیسک نے 400 طلبہ و طالبات کے 10 ٹریننگ کیمپس منعقد کیں۔ ہمارے تمام کیمپسز میں طلبہ و طالبات کے لیے ارادہ کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، اور یہ پہلی مرتبہ کیا گیا کہ ہم نے انٹر ڈپارٹمنٹل انٹر کیمپس کھیل آرگنائز کیے۔ ایسے ہی ہمارا جو کیریئر پلیسمنٹ ڈیسک ہے اس نے یونیورسٹی کے فائنل کے طلباء کے لیے 2000 طلبہ طالبات کے لیے جاب فیئر کا اہتمام کیا۔ اس میں نجی شعبے کے 100 سے زائد کاروباری اداروں نے 250 افراد کو جاب آفر کی اور 200 طلبہ و طالبات کو انٹرنشپ فراہم کی گئی۔ طلباء کی مدد رہنمائی کے لیے ہر کیمپس میں فرنٹ ڈیسک موجود ہے جو آن لائن رہنمائی اور معاونت فراہم کرتا ہے۔ اس سال طلبہ و طالبات کی جانب سے 2000 آن لائن مسائل کا حل کیا گیا۔ طلبہ و طالبات کی آگاہی کے لیے 14 آن لائن سینٹرز کا سیشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سال ایک بین الاقوامی مقابلے میں اسٹوڈنٹ سروس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ارسال کردہ طلبہ و طالبات کی کردار سازی کے ماڈل کو فائنل راؤنڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس فائنل راؤنڈ میں 22 دیگر ممالک نے پاکستان کا حصہ لیا تھا اور ہم نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ رفاہ میں طلبہ و طالبات کی علمی فکری سرگرمیوں کے لیے 15 مختلف سوسائٹیز موجود ہیں۔ اس سال 1000 نئے طلبہ و طالبات نے ان سوسائٹیز کی ممبرشپ اختیار کی۔ طلبہ و طالبات کو نظریہ پاکستان سے آگاہ کرنے کے لیے دوسری نظریہ پاکستان آن لائن کانفرنس انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں 14 ممالک کے سے شرکاء نے شرکت کی۔ طلبہ و طالبات کے لیے مالی امداد کا جو شعبہ ہے اس نے 2019-20 میں 5504 طلباء کو مختلف اسکالرشپ فراہم کیے تھے۔ اس سال 8181 طلباء میں 253.4 ملین روپے کے اسکالرشپ دیے گئے۔ رفاہ کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ 2015 سے سرگرم عمل ہے۔ اس دوران میں 4 فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا جن میں 1091 مریضوں کو طبی امداد دی گئی۔ تھر پارکر چترال کے اضلاع میں 2 کنویں 6 ہینڈ پمپ تنصیب کیے گئے اور 2 مہینے کی رقم مستحقین میں تقسیم کی گئی۔ کارکردگی کے اس مختلف جائزے کے بعد میں شرکائے محفل کی توجہ ایک اہم برکانا چاہتا ہوں۔ معلومات کے اس سیلاب کے اس دور میں کہا جاتا ہے کہ جو قومیں زیادہ معلومات کی حامل ہوں گی وہ دوسروں پہ حکمرانی کریں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنہا معلومات کا یکجا کرنا انسانیت کو فلاح و کامیابی نہیں دے سکتا۔ انسانوں کی فلاح و کامیابی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی قرآن و اصول رسول کی روشنی میں اپنے اندر عصری علوم میں اجتہادی صلاحیت یعنی انوویٹو اور کریٹیوٹی کا اور قیادت میں لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ کام وہ نوجوان نسل کر سکتی ہے جس نے اپنے ذہن کو 200 سالہ مغربی ذہنی غلامی، سیاسی اور معاشی استحصالی نظام کے احساس سے آزاد کر لیا ہو، جو لک ویسٹ کی جگہ نئے افق اور نئی بلندیوں کی جستجو میں عقابی روح کے ساتھ اپنا زمانہ خود تعمیر کرنے کا عزم رکھتے ہوں۔ رفاہ میری نگاہ میں ایک محض علمی اور تعلیمی ادارہ نہیں ہے بلکہ نئے جہانوں کی تعمیر اور نئے آسمانوں کی تسخیر کے لیے قوت علم و عمل کی فراہمی کی درسگاہ ہے۔ مغرب کی غلام فکر کی تعلیمی بالادستی کے باعث آج دنیا دکھوں، تکلیفوں، ناانصافیوں سے بھر چکی ہے۔ دنیا کو انسانوں کو مصائب سے نجات دلانے کے لیے اسلام کی آفاقی تعلیمات اور اقدار کی روشنی میں عدل، مساوات، تحقیق اور اجتہاد کی بنیادوں پر نئے نظام تعلیم کی تشکیل کا طویل اور صبر آزما سفر ہی دنیا کے واحد ذریعہ ہے۔ آئیے اس مقدس مشن کی تکمیل کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کرنے کے پاکیزہ عزم کے ساتھ رب کے حضور اس کام کا آغاز کریں۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ سر۔ اب میں محترم امیر الجامعہ جناب حسن محمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تقریب سے خطاب فرمائیں۔
Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Vice Chancellor Dr. Anis Ahmed, respected deans, directors, faculty members, members of the management and staff of Rifa International University, distinguished guests, our very special graduating students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed an honor for me to address this august gathering. Today we are here to celebrate the amazing achievement of our graduating class. Today is a day of a promise fulfilled, the promise that students make to themselves and their parents to work hard and be the best that they can be. The promise that the respected faculty members make to nurture and produce outstanding professionals. Today is a day of a dream fulfilled. Dream that you, my dear students, have had perhaps since you were very young. Dream to become doctors, engineers, pharmacists, computer engineers, and other noble professions. A dream that I hope also includes becoming practicing Muslims and devoted Pakistanis. Today is a day of blessings. For today, Pakistan is being blessed not only with brilliant professionals, but I hope with young men and women who have a passion for excellence and unflinching integrity as lifelong principles. Ladies and gentlemen, our country is passing through tough days. A look at the newspapers or the TV talk shows is enough to depress the most hardened optimist. But I believe today is a day of hope, a hope for the youth of Pakistan and future of Pakistan. And both shall be bright and prosperous, inshallah. Shakespeare wrote, "Show me a man unfettered by foolish dreams, and I shall show you a happy man." I personally think he was wrong. For only in dreams are you truly free. It was always thus, and thus will always be. The Google founder, Larry Page, had said, "When a really great dreams show up, grab it." Ladies and gentlemen, I've had the privilege of witnessing the life of another dreamer who came back to Pakistan after specializing in cardiology from United Kingdom with a dream to develop a center of excellence in cardiac care in the country. He started from a very small room which was given to him in the military hospital, MH Rawalpindi, as the first cardiac ward in Army Medical Corps. 25 years later, a state-of-the-art Armed Forces Institute of Cardiology stood tall to testify to the power of a dream. That dreamer, with Allah's blessings, also gave us Pakistan National Heart Association, Hearts International Hospital, Islamic International Medical College Trust, and Rifa International University. That dreamer was our founding chancellor, General Zulfikar Ali Khan. May Allah bless his soul. And of course, we all know that Pakistan, the country we are blessed with, is a result of the great philosopher poet Allama Iqbal's dream. My dear graduating students, as we celebrate your achievements today, please remember that in the course of your life, you will be tested again and again by adversity and sometimes even with failure. But just as surely as success is a gift, so is adversity and failure. J.K. Rowling, the famous author, says, and I quote, "Failure taught me things about myself that I could have learned no other way. I discovered that I had a strong will and more discipline than I had suspected. I also found out that I had friends
whose value was truly above the price of rubies. The knowledge that you have emerged wiser and stronger from setbacks mean that you are ever after secure in your ability to survive. You will never truly know yourself or the strength of your relationships until both have been tested by adversity. Such knowledge is a true gift. For all, it is painfully won, and it has been worth more than any qualification I have ever earned. End of quote. So, my dear graduates, I hope that throughout your life, even in the face of your greatest challenges, you never give up on your dreams or your ability of dreaming. It is also my privilege to share realization of another dream with you today. Rifa has, mashallah, almost completed its establishment and construction of a female campus in Gulberg Greens, and I think within few weeks it should be all ready. What's been amazing, and unfortunately our executive director from the trust, Asadullah Khan Saab, could not be here today, but I think Asad Saab, his team, our project director, Colonel Saifullah Khan, I see our director of finance here, Mr. Raza, I think they've worked so hard. So this entire campus of, I think, approximately 136,000 square footage will be completed, inshallah, in less than a year's time. Nothing short of a miracle in the time of COVID. So unfortunately, you guys will not be able to enjoy that. My apologies to the graduating female students, but the students that we have now, inshallah, will enjoy a beautiful campus. Also, a 600-bedded teaching hospital is at advanced stage of design. Inshallah, we shall complete our detailed design very soon, and hopefully, we'll start the construction of that hospital. This is also in Gulberg Greens this year, and in the first phase, inshallah, we'll be starting up with approximately a 150-bedded hospital, and slowly we'll add on to more beds to it. My special thanks to our faculty members and parents, without whose commitment today would not have been possible. I once again congratulate our graduating class. But before I end, I just want to share and really appreciate the efforts of not only our faculty members, but also our students. I think COVID posed a huge challenge for us. Online education, both its delivery and also learning from it, it's tough, frankly speaking. And I really appreciate our students, our faculty, who went out of their way, who focused on our, on their passion of education. And hopefully, recently I got a WhatsApp on my one of the groups. Somebody had posted, and it was a design of a house. और वो बड़ा आड़ा तिरछा था, डिज़ाइन था, उसकी दीवारें भी टेढ़ी थी, और दरवाज़ा जो था वो सामने की जगह छत पे था, खिड़की उसकी ज़मीन पे थी, और इसी किस्म के मामलात थे, और नीचे लिखा हुआ था डिज़ाइन बाय एन आर्किटेक्ट हु ग्रेजुएटेड ड्यूरिंग COVID times because of online education. I hope this is not going to happen here. I am very grateful to Dr. Saad Zafar Sahab as our Deputy Vice Chancellor Academics, I think, who along with the Director Information Technology, again rare, and of course the leadership of the Vice Chancellor, really worked very hard to ensure that we deliver our online education to the best standards. I believe, if I remember correctly, after first 6 months of going online, the Higher Education Commission had done a comparative analysis of the quality of online education delivered by universities all over Pakistan. If my memory serves me right, so we scored 99%, something like that. I think it's plus of 99 point something %. So mashallah, great effort by everybody. I wish all the graduating students all the best to you. May Allah bless you. Assalamu alaikum. بہت شکریہ سر.
اب تقریب عطائے اسناد ہولڈ کی جائے گی. فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز، فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز، فیکلٹی آف ریہیبلیٹیشن اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز، فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز، فیکلٹی آف کمپیوٹنگ، فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز، فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کے طلباء و طالبات برائے مہربانی کھڑے ہو جائیں. محترم امیر الجامعہ، میں ان طلباء و طالبات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کے امتحانات کے بعد اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ اسناد حاصل کرنے کے اہل ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ انہیں اسناد عطا کی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت امیر الجامعہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اسناد کامیابی عطا کرتا ہوں، اور اس امتیاز کے لیے آپ کو مقررہ عبائے فضیلت پہننے کی اجازت دیتا ہوں، جو آپ کے مستند ہونے کا امتیازی نشان ہے. اب تقریب حلف برداری ادا کی جائے گی. میں محترم رئیس الجامعہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام طلباء و طالبات سے حلف لیں. تمام طلباء و طالبات سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی نشستوں پر کھڑے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق، رازق، مالک، العلیم، الحی اور شفا دینے والی واحد ہستی ہے. میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور صرف اللہ سے امداد کا طالب ہوں. میں اللہ کے پاک نام کے ساتھ حلف اٹھاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میری زندگی کا حتمی مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہوگا، اور میں پورے خلوص، ہمدردی اور انکساری کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ عادلانہ رویہ رکھوں گا. اللہ کے رسول کی طرف سے جو فرائض و واجبات مجھ پر عائد کیے گئے ہیں ادا کروں گا، اور اسلام کی تعلیمات کو اپنی ذاتی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں عملاً نافذ کرنے کی کوشش کروں گا. میں عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ حق کی حمایت اور بھلائی پر قائم کرنے اور برائی کے مٹانے میں بھرپور تعاون کروں گا. اللہ کی خوشی اور اس کی مخلوق کی فلاح اور علم کے اصول میں کوشاں رہوں گا، اور انسانوں کے وقار، عزت اور عظمت کا لحاظ رکھوں گا. نسل، ملک، رنگ اور علاقائیت کے امتیاز کے بغیر سب انسانوں کی خدمت کروں گا، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، دوست ہوں یا دشمن. انسانی زندگی کے تقدس کا خیال رکھوں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اور ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے تحفظ کی کوشش کرتا رہوں گا. درد اور تکالیف کو رفع کرنے اور انسانوں کو آرام پہنچانے کے لیے پورے خلوص سے اپنی بھرپور کوشش کروں گا. اپنے رابطے میں آنے والے ہر فرد کے اعتماد کو قائم رکھوں گا، اور اس کے راز کسی پر افشا نہیں کروں گا. اپنے اساتذہ، بزرگوں، رفقائے کار اور ساتھیوں کا
احترام کروں گا، اسلامی اور پیشہ ورانہ اخلاقیات پر عمل کروں گا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی جرات پیدا کروں گا، اپنے طور طریقے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کی زیادتیوں سے درگزر کروں گا، نظریہ پاکستان کا وفادار رہوں گا اور قومی تشخص، ملکی یکجہتی، اتحاد امت، مجموعی ترقی اور پاکستان اور امت مسلمہ کو خود کفیل بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کروں گا۔ اے اللہ، مجھے ہر حال میں اس عہد پر قائم و دائم رہنے کی قوت، ہمت اور توفیق عطا فرما، آمین۔ تمام طلباء و طالبات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ اب عطائے اسناد برائے غیر حاضر طلباء و طالبات کے لیے ادا کی جائے گی۔ محترم امیر الجامعہ، وہ طلباء اور طالبات جن کے کوائف آج کی تقریب تقسیم اسناد کی فہرست میں موجود ہیں لیکن باوجود وہ آج حاضر نہیں ہو سکے اور جنہوں نے درخواست کی ہے کہ انہیں ان کی غیر موجودگی میں اسناد عطا کی جائیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انہیں بھی اسناد عطا کی جائیں۔ میں بحیثیت امیر الجامعہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان غیر موجود طلباء و طالبات کو وہ اسناد عطا کرتا ہوں جس کے وہ اہل ہیں۔ میں اب ناظم امتحانات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کامیاب طلباء و طالبات کی فہرست امیر الجامعہ کو پیش کریں تاکہ وہ اس فہرست پر اپنے دستخط ثبت فرمائیں۔ میں محترم جناب امیر الجامعہ اور رئیس الجامعہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پی ایچ ڈی کے کامیاب طلباء اور طالبات کو اسناد اور دیگر شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء اور طالبات میں گولڈ میڈل اور تعریفی اسناد عطا فرمائیں۔ امیر الجامعہ اور رئیس الجامعہ اس سائٹ پہ تشریف لائیں گے۔ اب میں جناب زبیر صفدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان طلباء و طالبات کو ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے پیش کریں۔ سب سے پہلے پی ایچ ڈی کے کامیاب طلباء و طالبات، محترمہ ڈاکٹر امینہ رحیم صاحبہ، ڈاکٹر آف فلاسفی ان بائیو کیمسٹری۔ محترمہ ڈاکٹر سجیلہ ربانی، ڈاکٹر آف فلاسفی ان مینجمنٹ سائنسز۔ محترمہ ڈاکٹر سیدہ علینا اقبال، ڈاکٹر آف فلاسفی ان میتھمیٹکس۔
जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन बायोकेमिस्ट्री। जनाब डॉक्टर अली रज़ा नेमती, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन मैनेजमेंट साइंसेस। जनाब डॉक्टर यासर अली, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन मैथमेटिक्स। जनाब डॉक्टर सैयद मोहसिन अली काज़मी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन स्टैटिस्टिक। अब मैं मोहतरम जनाब अमीरुल जामिया के सामने जुल्फ़िकार गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को पेश करता हूँ। मोहतरमा तैयबा रशीद मलिक, MBBS। मोहतरमा ज़ैनब तारिक, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। मोहतरमा अक्सा लियाकत, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। मोहतरमा अनम सलीम, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मोहतरमा अंबर फातिमा, बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मोहतरमा अरूबा सहर, बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मोहतरमा राबिया नवाज, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन। मोहतरमा कशफ गुलजार, BSc बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मोहतरमा समरा तहसीन, मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स। मोहतरमा मिशाल, मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स। मोहतरमा शगुफ्ता रसूल, मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स। मोहतरमा गैब्रिएला रॉबर्ट, बैचलर ऑफ साइंस इन मैस कम्युनिकेशन। मोहतरमा नायाब जफ़र, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। मोहतरमा निमरा ज़ियाद, मास्टर ऑफ साइंस इन एप्लाइड साइकोलॉजी। मोहतरमा फ़ाइज़ा हसन, मास्टर ऑफ साइंस इन एप्लाइड साइकोलॉजी। जनाब सैयद हमज़ा ज़िया, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जनाब हमज़ा ताहिर, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। जनाब अब्दुल रज़ाक मीर, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। जनाब आसिम जावेद साहब का एवॉर्ड उनकी गैर मौजूदगी में उनकी वालदा वसूल करेंगी। जनाब सैयद जवाद अली काज़मी, मास्टर ऑफ कॉमर्स। जनाब उमर मुख्तार, मास्टर ऑफ कॉमर्स। जनाब मोहम्मद जमील, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव।
जनाब बिलाल आसिफ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब हसीब रिजवान मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब अकबर अली मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब सैयद अली हुसैन रिजवी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब मोहम्मद कैसर बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जनाब साजिद अली बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जनाब नईम हुसैन शाह मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, जनाब अरमगान ताहिर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अब मैं मोहतरम अमीरुल जामिया के सामने चांसलर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को पेश करता हूँ। मोहतरमा कुर्रतुलैन मलिक का एवॉर्ड उनके वालिद मोहतरम हासिल करेंगे, MBBS। मोहतरमा मलीहा बानो मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन एनाटॉमी, मोहतरमा फ़ाइज़ा नसर मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्माकोलॉजी, मोहतरमा अम्बरीन अंसार मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन, मोहतरमा वजीहा नोमान डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, मोहतरमा सना साबिर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, मोहतरमा मरियम मिशाल मास्टर ऑफ साइंस इन कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी, मोहतरमा मिशाल राना मास्टर ऑफ साइंस इन कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी, मोहतरमा फ़िज़ा महनूर खान मास्टर ऑफ साइंस इन न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी, मोहतरमा जवेरिया शाहिद मास्टर ऑफ साइंस इन न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी, मोहतरमा सबा नवाज मास्टर ऑफ साइंस इन आर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी, मोहतरमा रबिया अशफाक मास्टर ऑफ साइंस इन आर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी, मोहतरमा नादिया बशीर मास्टर ऑफ साइंस इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, मोहतरमा एमन रुबाब मास्टर ऑफ साइंस इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, मोहतरमा सना अशफाक मास्टर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी, मोहतरमा सना रुबाब मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी इन फार्मास्यूटिक्स, मोहतरमा समर फैज़ बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मोहतरमा शमा खान बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मोहतरमा मरियम मुर्तज़ा बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मोहतरमा जन्नतुन्निसा मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मोहतरमा राबिया अरशाद मास्टर ऑफ कॉमर्स, मोहतरमा हीरा नायाब मास्टर ऑफ कॉमर्स, मोहतरमा मरियम निसा
Master of Science in Accounting and Finance. محترمہ سندس عارف صاحبہ کا ایوارڈ ان کے والد وصول کریں گے، ماسٹرز آف سائنس ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ۔ محترمہ لاریب انم بیچلرز آف بزنس اسٹڈیز۔ محترمہ فوزیہ ماسٹر آف سائنس ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ۔ محترمہ جویریہ نسا میر ماسٹر آف سائنس ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ۔ محترمہ سائمہ یونس ماسٹر آف سائنس ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ۔ محترمہ عائشہ مغل ماسٹر آف سائنس ان مینجمنٹ سائنسز۔ محترمہ فرحہ ناز ماسٹر آف سائنس ان مینجمنٹ سائنسز۔ محترمہ ماہم طارق ماسٹر آف سائنس ان مینجمنٹ سائنسز۔ محترمہ جویریہ خالد ماسٹر آف سائنس ان مینجمنٹ سائنسز۔ محترمہ عطوفہ اکرم ماسٹر آف سائنس ان انجینئرنگ مینجمنٹ۔ محترمہ یسرا تسنیم فاروقی ماسٹر آف سائنس ان پروجیکٹ مینجمنٹ۔ محترمہ سونیا خان بیچلر آف سائنس ان سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ محترمہ اسنا احمد ماسٹر آف سائنس ان انفارمیشن سیکورٹی۔ محترمہ ربیہ نواز بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ۔ محترمہ فرحت بی بی ماسٹر آف سائنس ان میتھمیٹکس۔ محترمہ مریم رفیق ماسٹر آف سائنس ان میتھمیٹکس۔ محترمہ رانا محمود ماسٹر آف سائنس ان فزکس۔ محترمہ ہیرا بطول ماسٹر آف سائنس ان فزکس۔ محترمہ عائشہ افضال کے والد ان کا ایوارڈ وصول کریں گے، ماسٹر آف فلاسفی ان میتھمیٹکس۔ محترمہ شبیہ کنول ماسٹر آف فلاسفی ان فزکس۔ سیدہ نوشین فاطمہ ماسٹر آف سائنس ان میڈیا سائنسز۔ محترمہ مہیرہ خواجہ ماسٹر آف سائنس ان میڈیا اسٹڈیز۔ محترمہ سیدہ شفا عتیق بخاری ماسٹر آف سائنس ان اپلائیڈ سائیکالوجی۔ محترمہ سترا بھٹی ماسٹر آف سائنس ان اپلائیڈ سائیکالوجی۔ سید امر علی بیچلر آف ڈینٹل سرجری۔ محمد جواد ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی۔ جناب عبد الواسع نافع ماسٹر آف سائنس ان اسپورٹس فزیکل تھراپی۔ جناب عبد الرزاق میر ماسٹر آف فارمیسی۔ جناب محمد کامران نواز ماسٹر آف فلاسفی ان فارماسیوٹیکل کیمسٹری۔ جناب محمد سلیمان ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔
जनाब नासिर महमूद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब मुबशिर हुसैन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब फैसल इरशाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब एम वकास खान बंगिश मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब उसामा हफीज़ के जगह उनके वालिद मास्टर ऑफ कॉमर्स अवार्ड वसूल करेंगे। जनाब हमाद कदीर मास्टर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जनाब जाहिद हुसैन मास्टर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जनाब शारून जावेद मास्टर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जनाब अकील अहमद खान मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जनाब हमजा आजम मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जनाब अमजद हुसैन चौधरी मास्टर ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जनाब गुल मीर खान मास्टर ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जनाब मोहम्मद हबीब अवान मास्टर ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जनाब मोहम्मद कैसर बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जनाब बिलाल सिद्दीक BSc बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जनाब शुएब असर मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मैथमेटिक्स, जनाब मोहम्मद कामरान मास्टर ऑफ फिलोसफी इन फिजिक्स, जनाब मोहम्मद तैयब इजाज मास्टर ऑफ फिलोसफी इन पब्लिक पॉलिसी, जनाब सईदुर रहमान मास्टर ऑफ फिलोसफी इन पब्लिक पॉलिसी। अब मैं मोहतरम अमीरुल जामिया के सामने तारीफ़ी असनाद हासिल करने वाले तलबा को पेश करूँगा। जनाब असद याकूब मास्टर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जनाब हाफिज सुहेब जफ़र मलिक PGD इन प्रोफेशनल एथिक्स एंड टीचिंग मेथडोलॉजी। बहुत शुक्रिया सर। अब अमीरुल जामिया और रईसुल जामिया अपनी मखसूस नशिस्तों पर तशरीफ़ ले आएंगे। अब सदर पाकिस्तान और सरपरस्त आला रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का रिकॉर्डेड प्रोग्राम बनाम तलबा व तालबात और इंतज़ामिया रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नशर किया जाएगा। इसका दौरानिया तकरीबन 12 मिनट का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हसन मोहम्मद ख़ान साहब जो चांसलर हैं, अनीस अहमद ख़ान साहब वाइस चांसलर, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, एकेडमिक काउंसिल, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, वालदैन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं 15वीं कॉन्वोकेशन से ख़िताब कर रहा हूँ
اور اسٹوڈنٹس جو آپ کے جو گریجویٹ کر رہے ہیں وہ جب اپنی دنیاوی اعتبار سے پریکٹیکل منازل تعلیمی منازل سے گزرتے ہوئے اب پریکٹیکل منازل کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ گفتگو ہو سکے. میں رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کافی متاثر ہوں کیونکہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں اور جو معاملات ہیں ان کے اندر ایک کیفیت ایسی تھی جو دنیا کے اندر، اور جب یہاں برٹش آئے ہندوستان پاکستان میں، جب سے وہ کیفیت بن گئی کہ جو تعلیم ہے وہ صرف روزی کا راستہ ہے. اور ہمارے معاشروں کے اندر اور مسلمان معاشروں کے اندر وہ تعلیم جو صرف روزی کا راستہ ہو اور جس کا معاشرے سے تعلق نہیں ہو، معاشرے کی اچھائیاں اور برائیوں کی اس کو سمجھ نہ ہو، معاشرے کی جو تعلیم خدمت نہ کر سکتی ہو، تو وہ ایک ایسے پیڑ کی طرح ہے جس کا کوئی پھل نہ ہو، صرف ذات کی حد تک وہ پھل محدود رہے. تو یہ موقع بڑا اچھا ہے کہ ان طلباء کے ساتھ یہ بات ہو کہ تربیت کا ایک عنصر ہے جو چلتا تو خاندان سے اور گھر سے ہے، اور اس کے بعد وہ جو ایکسپوجر ٹیلی ویژن کے ذریعے ہے. اس سے پہلے دور میں 50 سال پہلے ٹیلی ویژن کا ایکسپوجر اتنا نہیں تھا، تو سارا کچھ معاشرے سے کے اندر خاندان سے متعلق تھا. 80% تربیت کی بنیادی خاندان پر تھی. اب جب بہت سارے ان پٹس ٹیلی ویژن کے اور میڈیا کے آ گئے اور سوشل میڈیا مزید اس کے اندر آ گیا، تو یہ ان پٹس جو ہیں اب یہ خاندان کے کنٹرول سے بھی باہر ہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ خاندان کا ایک بہت بڑا رول ہے. اچھا، یہ اس وجہ سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ معاملہ بڑا ٹائملی ہے. پاکستان کے اندر پچھلے سال کے دوران بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے جو پریشانی کا باعث ہیں. اس کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا تو اس کی عکاسی زیادہ ہو رہی ہے. جو بھی کیفیت ہے، بہت سارے لوگوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو اور آپ کو بھی اس بات پر تعجب ہوا ہوگا کہ اس کی فریکوینسی ہمارے اور آپ کے ایسٹیمیشن سے کہیں زیادہ تھی. خواتین کا مقام معاشرے میں مثال کے طور پر بڑا اہم ہے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ نے ایک سپریٹ انتظام کیا ہے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، جو اسلامی روایات کے مطابق اور پاکستان کی روایات سے اور ہمارے کلچر سے پوری ہم آہنگی رکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رفاح انٹرنیشنل ایک ایسا ادارہ ہے اور مزید اس طرف جانا چاہیے جو معاشرے کے تناؤ کو ایڈریس کر سکے. اس کے اندر ایک تو یہ کہ جب آپ تعلیم پا کر باہر جا رہے ہیں تو یہ محسوس ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف اپنی خدمت کا ذریعہ نہیں بلکہ خاندان کی خدمت کا، ان ماں باپ کی قدروں کا بھی ایک ذریعہ بنے گا کہ جس اعتبار سے انہوں نے محنت کی اور آپ کو اس راستے پر لگایا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے یہ چیزیں آپ کو اسٹیج تک لائے کہ آپ کی تعلیم ہوئی اور اب آپ گریجویٹ کر رہے ہیں. دوسرے یہ کہ معاشرے کی حص رکھیں. پھر آپ کے یہاں ماشاءاللہ کئی ایک فیکلٹیز ایسی ہیں جن کا صحت سے تعلق ہے، صحت عامہ سے بھی تعلق ہے، اور یہ سارے کام جو ہیں یہ صرف پیسے کی لین دین کی بنیاد پر نہیں ہوتے، یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں. اور میں واقف ہوں اس بات سے کہ آج سے 100 سال پہلے اسلامی معاشروں کے اندر، ہندوستان پاکستان کے علاقے کے اندر بھی جو معالج ہوتا تھا وہ مریضوں سے پیسہ نہیں لیتا تھا، بس اس کا جو ڈسپنسر ہوتا تھا وہ دوا کے پیسے لے سکتا تھا جو خرچہ ہوتا، مگر معالج کبھی فیس نہیں چارج کرتا تھا. اس کی پرورش جو ہے وہ ریاست، نواب یا اسٹیٹ کرتی تھی. مگر اب زمانہ آ گیا کہ ایک فیس کا نظام ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمدردی کو آپ اہمیت دیجیے گا. دین، دنیا اور آخرت تینوں کے حوالے سے یہ اہمیت رکھتی ہے بات. بالکل اپنے دماغ سے اس بات کو کبھی بھی مت نکالیے گا کہ یہ ہمدردی کا پیشہ ہے. تو جہاں جس طرح سے میڈیسن کے اندر اور اس پیشے کے اندر، اسی طرح سے باقی سارے پیشوں کے اندر بھی یہ معاشرے کے ساتھ ہمدردی جو ہے یہ بڑی اہم ہے. آپ کے یہاں ماشاءاللہ فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز بھی ہے،
اپلائیڈ سائنسز ہے، سوشل سائنسز ہے، ہیومینٹیز ہے، آئی ٹی کی فیکلٹی بھی، کمپیوٹنگ کی بھی فیکلٹی ہے، تو لہٰذا بے انتہا پوٹینشیل ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز اور گورنر سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ٹی کی حوالے سے جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن اب نیا آیا ہے، اس میں ذہانت کا اور انسانی عقل کی بہت اہمیت ہے۔ لہٰذا اگر فارچون 500 کی کمپنیز کو دیکھا جائے تو پہلے وہ آئل اینڈ گیس سے متعلق تھیں، بینکنگ سے متعلق تھیں، مگر پچھلے دہائی کے اندر یا 2 دہائیوں کے اندر اس سے ہٹ کر صرف یہ انٹلیکچوئل اچیومنٹس والی آئی ٹی کمپنی سے ان کا تعلق ہو گیا۔ مثال کے طور پر فیس بک، مثال کے طور پر الفابیٹ، مثال کے طور پر ٹویٹر، مثال کے طور پر ایسی بہت ساری، امیزون، گوگل، ہے نا، اس اعتبار سے اس کی طرف ہو گیا۔ لہٰذا اب ایک اصل انسانی ترقی کا وہ لیول آ گیا جہاں گڈس، سروسز، فزیکل لیبر سے ہٹ کر انسانی ذہانت کی اہمیت ہے۔ لہٰذا رفا انٹرنیشنل کے حوالے سے، لہٰذا آپ لوگ جو گریجویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑا اہم ہے، اس بات کو پہچانیں۔ جب اس کو بات کو پہچان لیا تو اگلا قدم پھر یہ ہے کہ اس کے لیے راستے مزید اور زیادہ کھولے جائیں۔ جو مستقبل کے اندر جن چیزوں میں نوکریاں ملنی ہیں وہ فیکلٹیز کھولی جائیں، جن مثال کے طور پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی سیکیورٹی کے اندر انسانوں کی، بزنسز کی اور ڈیفنس کی، ہر اعتبار سے سب سے اہم چیز ہے سائبر سیکیورٹی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی مین پاور کی ضرورت ہے۔ سارے سسٹم جو آئی ٹی کے بن رہے ہیں ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ ساری پروگرامنگ کے اندر ایک چیز غلط ڈال دی جائے تو جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ A300 کا کریش ہوا، دیٹ از اے سافٹ ویئر کریش۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو یوتھ بلج ہے اور جو ٹرین بڑی زور سے ذہانت والی ٹرین چل رہی ہے، اس کے اندر پاکستان کو پہلے سوار ہونا چاہیے۔ برک اینڈ مارٹرز بھی چلتا رہے، ہماری ایکسپورٹس جو برک اینڈ مارٹر والی سب ایکسپورٹس ہیں، ہماری تعلیم جو برک اینڈ مارٹر والی تعلیم ہے وہ بھی چلتی رہے۔ مگر دوسرا فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ جیسے آپ تعلیم دیتے ہیں تو تعلیم کا را مٹیریل کیا ہے؟ تعلیم کا را مٹیریل انفارمیشن ہے، اور تعلیم کا سائیکلنگ مٹیریل جو ہے وہ ذہن ہے۔ تو پہلے جو ہائی ویز بنتے تھے وہ گڈس ٹرانسپورٹ کے بنتے ہیں، سڑکیں، ریلویز، یہ سب گڈ ٹرانسپورٹ، ہوائی جہاز، شپس۔ اب جو انٹلیکچوئل گڈس جو ہیں ان کی ٹرانسپورٹ کے لیے کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، ان کی ٹرانسپورٹ کے لیے آئی ٹی ہے، وائی فائی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کمیونیکیشن ہائی ویز۔ تو میں چاہتا ہوں پاکستان اور خاص طور پر رفا انٹرنیشنل اپنے ویژن اور اپنے ڈائریکشن کے اعتبار سے اس کے اندر بھی ایک تبدیلی لائے۔ اور طالب علموں آپ سے گزارش ہے کہ ان راستوں کو پکڑیں جن راستوں سے پاکستان اچانک اس ٹرین پر سوار ہو کر ترقی کر سکتا ہے، جو ٹرین بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور دنیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی لائے گی۔ آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر آج کل میں بڑی توجہ دے رہا ہوں، کہ ہمارے معاشرتی تعلقات کے اندر ایک نیا عنصر، ہمیں لگتا ہے ایک نیا عنصر آ گیا، حقیقت میں یہ پرانا عنصر ہے، وہ ہے فیک نیوز، وہ ہے غیبت۔ اور یہ واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں اس چیز کو بہت بڑھا رہی ہیں، اور آپ سب اور ہم سب اس میں ملوث بھی ہیں، یہ بھی سوچ لیجئے۔ غیبت ہوتی کیا ہے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا گوشت اتنی خراب چیز ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ دوسرا، فیک نیوز کے اعتبار سے، فاسق کے اعتبار سے قرآن کی آیت موجود ہے کہ فاسق کی خبر جو نقصان دہ ہو وہ پھیلاؤ تو اس میں احتیاط کرو۔ تیسرے یہ کہ اگر کوئی ایسی خبر تم کو ملی ہے تو اپنے نبی سے کنفرم تو کر لو۔ یہ وہ انسٹیٹیوشنل ڈائریکشن ہے جو قرآن نے دیا۔ اب کیا کیفیت ہے؟ اب یہ کیفیت ہے کہ کوئی بھی خبر جو میرے مزاج سے مطابقت رکھتی ہو، سچی یا جھوٹی، ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے غیبت۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، لمیٹیشن آف ورڈز بھی ہے، لہٰذا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پورا کانٹیکسٹ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں بار بار لوگوں کو کہ بالکل ایسا ہی ہے
میرے منہ سے اور آپ کے منہ سے بہت سارے الفاظ ایسے نکلتے ہیں جو ہر محفل کے اعتبار سے میں اور آپ اس کو ٹیلر کرتے ہیں اور سیتے ہیں. ایک واقعہ میں نے اور آپ نے دیکھا, کوئی بھی حادثہ دیکھا, کوئی عورت اس میں انوالو تھی یا نہیں تھی, کوئی حادثہ دیکھا, جس انداز سے میں وہ گفتگو اپنے ماں باپ کے ساتھ کروں گا, جو الفاظ کا چناؤ وہاں ہوگا, اس سے مختلف الفاظ کا چناؤ ہوگا جو میں ٹی وی کے سامنے بیان کروں گا, اس سے مختلف الفاظ کا چناؤ ہوگا جو پولیس کے سامنے بیان کروں, اس سے مختلف الفاظ کا چناؤ ہوگا جو میں اپنی اولاد کے سامنے بیان کروں. اور اگر یہاں کی کوئی سینٹنسز, کچھ الفاظ دوسری جگہ لگا دیے جائیں تو وہ کانٹیکس بھی ڈیفرنٹ ہو گیا اور سامعین بھی ڈیفرنٹ ہو گئے. یعنی جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں وہ میری والدہ کو سنا دی جائے, واقعہ وہی ہوگا مگر یہ ہے غیبت. اور یہ اس سے اگر اجتناب ہم کریں تو یہ اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا, اس میں قوم مضبوط ہوتی ہے. تو یہ دو, اور ویپنز آف, یعنی یہ جو فیک نیوز ہے اس نے تو بڑا نقصان پہنچا ہے تاریخ میں. یہودیوں کے خلاف ہٹلر کا فیک نیوز موجود ہے, مسلمانوں کے خلاف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بنیاد پر لاکھوں جانوں کا نقصان ہوا, مشرق وسطیٰ تباہ ہو گیا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی مگر فیک نیوز تھا اور لوگوں نے یقین کر لیا اس کے اوپر. تو لہٰذا وہ قومیں بڑی طاقتور بنتی ہیں جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں. اور کیوں آپ معاشرے میں اب جا رہے ہیں, معاشرے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, آپ نوجوان نسل ہیں, تو لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کو اگر آپ نے اہمیت دے دی, اور میں ہر جگہ اس کی اب پرچار کر رہا ہوں کہ غیبت سے اجتناب کرو, اگر آپ نے اس چیز کو اہمیت دے دی تو انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلر صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کانفرنسز میڈیسن کے اندر ایجوکیشنل ورکشاپس آپ نے کیے ہیں وہ اب دنیا میں بھی ریکگنائز ہونے لگے. پیشنٹ سیفٹی اینڈ ہیلتھ انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے آن ریہیبلیٹیشن سائنسز اور کانفرنس آن لائف سٹائل میڈیسن اینڈ فارماسیوٹیکل سائنسز, یہ اب ریکگنائزڈ کانفرنسز ہیں اور یہ آپ کا بین الاقوامی انٹریکشن ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیکلٹی کا, میں اس اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں ان ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی تربیت کی کوشش کی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی پریکٹیکل زندگی میں جب جائیں تو ان بنیادوں کو لے کر جائیں جو ایک نیشن بلڈنگ کے اعتبار سے ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد بنیں گی. شکریہ.